ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق نبی الامین المختار الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ دوفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو ماہ ربیع الاول شریف کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین، ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو شریعت اور سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے دم واپسی تک دھوم دھام سے اپنے محبوب کی میلاد منانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ جو اس وقت اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کے لیے یہاں پر حاضر آئے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں ہمارے وہ ساتھی، ہمارے وہ بچے جنہوں نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی اس محفل کو منعقد کیا۔ محفل سجانے والوں کا سجانا اور آپ سب کا یہاں آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سب سے پہلے تو آپ یہ طے کر لیں کہ اس مبارک مہینے میں ہم سے جتنا ممکن ہو ہم اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کریں گے انشاءاللہ۔ آپ الحمدللہ اپنے اپنے طور پر، اپنی اپنی حیثیت، اپنے اپنے شعور کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے تو ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں درود و سلام کی کثرت بھی کریں۔ اگر کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر یہ مہینہ نہ ہوتا تو اللہ کسی اور مہینے کو بھی پیدا نہ کرتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ساری کائنات کے مالک و مختار محبوب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بابرکت مہینے کی 12 تاریخ کو روئے زمین پر جلوہ گر ہوئے۔ مکہ شریف کی سرزمین پر صبح صادق کے وقت 12 ربیع الاول شریف کو پیر کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ چونکہ اس مہینے میں پیدا ہوئے اس لیے یہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل ہو گیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، درود و سلام کی جب بات آئے تو آپ کبھی بھی کاہلی اور سستی سے کام نہ لیا کریں، بلکہ عشق اور مستی کا ثبوت دیتے ہوئے زیادہ سے زیادہ درود و سلام کی کثرت کیا کریں کہ انشاءاللہ۔ ابھی جب میں پڑھا رہا تھا تو میں نے دیکھا ہمارے بہت سارے بھائی جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ میں انہیں دیکھ نہیں رہا تو نہ پڑھیں تو بھی چل جائے گا۔ جو بائیں طرف بیٹھے ہیں ان میں سے بھی بہت سے لوگوں نے سوچا کہ ان کا چہرہ سامنے ہے، یہ ہمیں نہیں دیکھ رہے، ہم نہ پڑھیں تو بھی چل جائے گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ زندگی بھر نہ پڑھیں، میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے آپ ہی کو انعام عطا فرمائے گا۔ اور کتنا انعام آپ جانتے ہیں، بارہا آپ نے سنا مبلغین سے بھی اور علماء اکرام سے بھی کہ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔
اور ایک جگہ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اس بندے کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اپنے اس بندے کے 10 درجات کو میرا مولا بلند فرماتا ہے. تو ایک مرتبہ ہم درود شریف پڑھیں اپنے آقا پر اور اس کے بدلے میرا مولا ہمیں 30 گنا زیادہ انعام عطا فرمائے. آپ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے کاروبار میں انویسٹ کریں، اپنا پیسہ لگائیں، کہیں 1 روپیہ لگانے پر اتنا منافع میسر نہیں آئے گا، کہیں 1 لاکھ لگانے پر اتنا پروفٹ میسر نہیں آئے گا جتنا منافع اور جتنا پروفٹ اللہ تبارک تعالیٰ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے والے کو عطا فرماتا ہے. تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، فضیلت کے انتظار میں نہ رہا کریں، دعوت کے انتظار میں نہ رہا کریں، بلکہ جب بھی اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں، نام پڑھیں، نام لکھیں تو فوراً اپنے آقا پر درود و سلام کی کثرت کریں گے انشاءاللہ. محبت سے کہ انشاءاللہ. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بات آئی تو ایک بڑی پیاری حکایت آپ کے سامنے پیش کروں. ممکن ہے کہ دلوں میں درود و سلام کا جذبہ اور محبت پیدا ہو. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت آئی اور آنے کے بعد عرض کرتی ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے، ابھی چند روز گزرے ہیں، میری ایک نوجوان بیٹی کا انتقال ہو گیا. میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئی ہوں کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میری بیٹی کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا. اس کو جنت میں داخل کیا گیا کہ اس کو جہنم میں ڈھکیل دیا گیا؟ میں یہ جاننا چاہتی ہوں اور اسی لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر آئی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اس عورت کو ایک وظیفہ عطا فرماتے ہیں. آپ فرماتے، جا نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کر، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اس سورے کو پڑھ، اور جب 2 رکعت نماز سے تو فارغ ہو جائے تو اس وظیفے کو اتنی مرتبہ پڑھنا، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا اپنی بیٹی کے حق میں، اپنی بیٹی کے حوالے سے، اور پھر بستر پر جا کر جب لیٹنا تو لیٹے لیٹے اس دعا اس وظیفے کو پڑھتے رہنا اور اپنی بیٹی کو یاد کرتے کرتے سو جانا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے جو اس عورت کو وظیفہ دیا، گئی اور جا کر اس پر عمل کیا، رات کو سوئی. جب سوتی ہے تو خواب میں اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا، لیکن دیکھنے کے بعد کوئی خوشی میسر نہیں آئی، بلکہ اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو قبر کے عذاب میں گرفتار دیکھا، جہنم کی آگ میں گرفتار دیکھا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، رات جیسے تیسے کروٹ بدل کر اس نے گزار دی. جب صبح فجر کا وقت ہوا، مسجد کے باہر آئی، انتظار کرتی رہی. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی جب نماز سے فارغ ہوئے، جا کر قریب سلام کرتی ہے. آپ نے فرمایا، تو نے وظیفہ جو میں نے دیا تھا اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ عورت کہتی، آپ نے جو بتایا تھا میں نے بالکل ویسا ہی کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ کو اپنی بیٹی بھی خواب میں دکھائی، میں نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا تو صحیح، لیکن دیکھنے کے بعد خوشی میسر نہیں آئی، بلکہ میں نے اپنی بیٹی کو قبر کے عذاب میں گرفتار پایا. میں نے اپنی بیٹی کو اس حال میں پایا کہ اس کو آگ کی زنجیریں لپیٹ دی گئی ہیں، اس کے ہاتھ اور پیر میں آگ کی بیڑیاں ہیں، قبر میں آگ جل رہی ہے اور فرشتے اس کے جسم پر آگ کے کوڑے برسا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ دکھیاری ماں آج آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئی ہے، آپ دعا کریں اللہ سے تاکہ اللہ میری بیٹی کو قبر کے عذاب سے رہائی دے دے. آپ دعا کریں تاکہ اللہ میری بیٹی کو جہنم کے آگ سے رہا کر دے. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، اللہ بہت کرم کرنے والا ہے. نا امید مت ہو، میں تیری بیٹی کے حق میں دعا کروں گا، اللہ تبارک تعالیٰ ضرور اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. ماں مطمئن ہو کر اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہاں 2-3 باتیں عقائد اہل سنت کے تحت آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو اس حکایت سے یہ ثابت ہوتا ہے اللہ کے ولیوں سے مدد جا کر مانگنا یہ آج کے بریلویوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ
بلکہ صدیوں پہلے کے مسلمان بھی اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے۔ آج اگر ہم اللہ کے سوا کسی اور سے مانگے تو ہم پر فتویٰ لگایا جاتا ہے، اللہ کے سوا تم کسی غیر اللہ سے نہیں مانگ سکتے ہو، یہاں تک کہ تم کسی نبی کسی ولی کی بات تو دور کی ہے، کسی خواجہ اور کسی غوث کی بات تو دور کی ہے، اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تم نہیں مانگ سکتے ہو۔ اگر مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگو، کسی اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے نہ مانگو معاذ اللہ۔ اس طرح کا الزام ہم پر لگایا جاتا ہے، اس طرح کی فتوی بازی کی جاتی ہے۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ آج کا مسلمان زیادہ پڑھا لکھا ہے، آج کا مسلمان دین کے بارے میں اسلام کے بارے میں زیادہ نالج رکھتا ہے یا خواجہ حسن بصری زیادہ نالج رکھتے تھے؟ بتاؤ ان کو زیادہ معلومات تھی کہ آج کے مسلمان کو زیادہ معلومات؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب وہ عورت آئی تو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے اس سے یہ کیوں نہیں کہا کہ تو اللہ کو چھوڑ کر میرے پاس آ گئی معاذ اللہ، گویا تو غیر اللہ کے پاس آئی؟ ارے دعا تو دور کی بات، وظیفہ تو دور کی بات، تو اسلام ہی سے خارج ہو گئی۔ چل توبہ کر، استغفار کر، پھر سے کلمہ پڑھ، آج کے بعد طے کر، عہد کر، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگے گی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے ایسا نہیں کہا، بلکہ عورت نے جو مانگا آپ نے اس کو دے دیا۔ پتا چلا اللہ کے سوا اللہ کے ولی بھی بندوں کو عطا فرمایا کرتے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کو بھی اللہ نے وہ پاور دیا ہے، اللہ نے وہ اختیار دیا ہے کہ وہ بھی آنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہیں، بلکہ آنے والا جو مانگتا ہے اللہ کے ولی اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور اسی لیے کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اور ایک بات اور معلوم کہ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو، اپنے ولیوں کو وہ پاور عطا کیا ہے کہ وہ مرنے والے کو خود ہی دیکھنے کا اختیار نہیں رکھتے، بلکہ وہ جس کو چاہتے ہیں اس کو بھی دکھا دیا کرتے ہیں، اس کو بھی دکھا دیتے۔ ورنہ وہ کہتے کہ بیٹی کا انتقال ہو گیا، اب قبر میں کس حال میں ہے اللہ کو معلوم، مجھے کیا معلوم، میں یہ تجھے کیسے بتا سکتا ہوں، کیسے دکھا سکتا ہوں؟ ہاں میں دعا کرتا ہوں، تو بھی دعا کر، اگر گناہگار و سیاہ کار تھی تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، ایسا نہیں کہتے، بلکہ عورت نے جو مانگا آپ نے اس کو عطا فرما دیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب وہ عورت مطمئن ہو کر واپس چلی گئی۔ آج رات خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی وہی وظیفہ خود کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرتے کرتے بیٹھے تھے، یہاں تک کہ مراقبے میں چلے گئے۔ آپ جب مراقبے میں گئے تو آپ نے دیکھا جنت کا خوبصورت باغ ہے، ایک جنت کا خوبصورت باغ ہے، حد نظر تک کشادہ ہے۔ آپ اس جنت کے باغ میں ٹہلنے لگے، ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے کہ آپ نے دیکھا ایک جنتی تخت لگا ہوا ہے، اس جنتی تخت کے اوپر ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، جس کے چہرے سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں، جس کے چہرے سے نور چھن چھن کر نکل رہا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی قریب جاتے ہیں، جب اس نوجوان لڑکی نے خواجہ حسن بصری کو دیکھا تو ادب سے سلام کیا، آپ نے جواب دیا اور جواب دے کے فرماتے ہیں، اے لڑکی بتا تو صحیح تو کون ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس نے تجھ کو جنت میں پہنچا دیا، کون سا ایسا عمل ہے جس نے جنت کا تخت و تاج تجھ کو دلا دیا؟ جانتے ہو لڑکی کیا جواب دیتی ہے؟ لڑکی کہتی ہے کہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ سن لیں، کل رات جو دکھیاری ماں آپ کی بارگاہ میں آئی تھی، اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی تھی، میں اسی دکھیاری ماں کی بیٹی ہوں۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا، آپ فرماتے تیری ماں نے تو کہا تو قبر کے عذاب میں مبتلا ہے، تیری ماں نے تو کہا تیری قبر میں آگ جل رہی ہے، ہاتھ پیر میں آگ کی بیڑیاں ہیں، لیکن میں یہاں تو کچھ اور ہی دیکھتا ہوں، آخر معاملہ کیا ہے؟ لڑکی کہتی ہے میری ماں نے جو کہا وہ بالکل صحیح تھا، کل رات جب میری ماں نے خواب میں مجھ کو دیکھا تھا اس وقت میں جہنم کے عذاب ہی میں جل رہی تھی، لیکن آج دن کے اجالے میں ایک مرد مومن کا گزر ہمارے قبرستان کے قریب سے ہوا، جب اس نے مسلمانوں کا قبرستان دیکھا تو قبرستان کے قریب آیا، آنے کے بعد 3 مرتبہ اس نے درود شریف پڑھا، اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ یہ درود و سلام کا ثواب میں ان تمام مسلمان قبر والوں کو دیتا ہوں، اے اللہ اس کا ثواب تم ان تمام
مرحومین کو عطا فرما دے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ اس نوجوان کا تحفے کے طور پر ہم کو درود و سلام پیش کرنا تھا، میں اکیلی نہیں بلکہ اس قبرستان میں 500 مردے عذاب قبر میں مبتلا تھے، لیکن درود و سلام کی برکت سے اللہ نے سب کے گناہ کو معاف کر کے سب کو جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ 500 گناہ گار و سیاکار بندے اور بندیاں آج جنت میں داخل ہو گئے۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک بندہ جو 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر قبر والوں کو ثواب بخش دیتا ہے تو 500 مردوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس نے 3 مرتبہ درود و سلام پڑھا ہوگا، میرا مولا اس کو کتنا انعام عطا فرمائے گا، وہ کتنے انعام کا مستحق ہوگا۔ تو اے مسلمانوں، ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اپنے آقا پر خوب درود و سلام کی کثرت کریں، اور بالخصوص اس مہینے میں درود و سلام کی کثرت کریں۔ کسی نے بڑے پیارے انداز میں کہا، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب اگر بات سمجھ میں آئی تو ایک مرتبہ پورا مجمع ذرا محبت سے درود شریف پڑھ لے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت، آج بہت سے لوگ ایک نیا فتنہ عوام میں پھیلانے کی کوشش میں لگے۔ جانتے ہو یہ نیا فتنہ کیا؟ ابھی میں گلبرگہ شریف گیا تھا، وہاں پر عوام سے سوال پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کون سی؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ 9 ربیع الاول، 9 ربیع الاول شریف۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حالانکہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں، آپ اپنے گھر جائیں، آپ کے والد ہوں، آپ کی والدہ ہوں، یا آپ کے علاقے کا جو سب سے بوڑھا مسلمان مرد ہو یا بوڑھی مسلمان عورت ہو، آپ اس سے سوال پوچھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کون سی، ان کی میلاد کی تاریخ کون سی؟ میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا ہر کوئی جواب دے گا کہ 12 ربیع الاول۔ یہ جواب ملے گا کہ نہیں؟ اور صرف بامبے نہیں، آپ یو پی بہار کے دیہاتوں میں چلے جاؤ، آپ بنگال کے دیہاتوں میں چلے جاؤ، ہندوستان کا جو سب سے پچھڑا علاقہ ہو وہاں جو مسلمان بستے ہیں وہاں جاؤ، اور وہاں جو سب سے بوڑھا آدمی ہو یا بوڑھی عورت ہو اس سے سوال پوچھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کیا، تو وہ بھی بنا غور و فکر کیے، بنا سوچے ہوئے جواب دیں گے بے ساختہ کہ 12 ربیع الاول۔ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کتاب اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان جانتا ہے 12 ربیع الاول۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب اگر آج کے دور میں کوئی کہے کہ نہیں اس میں اختلاف ہے، 12 ربیع الاول نہیں بلکہ 9 ربیع الاول شریف ہے، تو پتا چلا کہ شروع سے 12 چلی آ رہی تھی، یہ 9 نیا تم نے پیدا کر دیا، ورنہ شروع سے تو لوگ 9 ہی کو مانتے تھے، 9 ہی کو مناتے تھے۔ اب معاف کیجیے، 12 ہی کو مانتے تھے، 12 ہی کو مناتے۔ اب اگر کوئی کہے کہ 9 تاریخ تو معاذ اللہ اس نے گویا نئی چیز ایجاد کی، وہ نئی چیز لا کر مارکیٹ میں پیش کرتا، اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں نئی چیز جو ہوتی ہے وہ زیادہ اچھی نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو پرانی چیز ہوتی ہے وہ زیادہ اچھی ہوا کرتی ہے۔ اچھی طرح ہم جانتے ہیں، عوام میں یہ محاورہ عام ہے، لوگ کہتے اولڈ از گولڈ، کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو نئی چیز اگرچہ دیکھنے میں بڑی چمک دمک والی ہو، بڑی اچھی ہو، لیکن میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اصل میں تو چیز پیور وہی ہوتی ہے، شدھ وہی ہوتی ہے جو پرانی ہوا کرتی ہے، پرانی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں شہد جتنا پرانا اتنا اچھا، گھی جتنا پرانا اتنا اچھا، کہتے کہ نہیں کہتے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اور جانتے ہو نئے اور پرانے میں فرق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے سب سے اچھا میرا زمانہ، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا۔ پتا چلا کہ زمانہ جتنا میرے آقا سے دور ہوتا چلا جائے گا اتنا برا ہوتا چلا جائے گا، اور وقت جتنا قریب ہوگا میرے آقا کے، آقا نے خود فرمایا کہ پچھلے زمانے یا بعد والے سے کے مقابلے وہ پہلے والا زیادہ اچھا ہوگا، اچھا ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، اللہ کے ایک برگزیدہ بندے ہیں، عمر ہو گئی، بوڑھے ہیں،
بڑھاپے میں بیٹھے ایک مرتبہ غور و فکر کر رہے تھے کہ ذہن میں ان کے خیال آیا. کیا خیال؟ ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ میں جب جوان تھا ایک عورت نے مجھ کو گناہ کی دعوت دی تھی, برائی کے لیے بلایا تھا, اس وقت میں نہیں گیا, میں نے اپنے آپ کو بچا لیا. اگر میں اس وقت چلا جاتا میں وہ گناہ کر لیتا. اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے, آج میں بوڑھا ہو گیا, آج میں توبہ کر لیتا, اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دیتا. اس گناہ کے بعد میں نے بڑی نیکیاں کی, بڑا پرہیزگار تھا, بڑا متقی تھا, اگر میں وہ گناہ کر گزرتا, آج توبہ کرتا تو کیا اللہ میرا گناہ معاف نہ کرتا؟ دل میں خیال آنا تھا. اچانک میرے پیارے آقا کے پیروانوں وہ زاروں قطار رونا شروع کر دیتے ہیں. اچانک وہ زاروں قطار رونے لگے یہ سوچ کر کہ جب میں جوان تھا گناہ کے لیے عورت نے بلایا, میں گناہ کرنے نہ گیا, میں نے اپنے آپ کو بچایا, جوانی کی میں نے حفاظت کی, لیکن آج بڑھاپے میں خیال آتا ہے کہ کاش میں نے کر لیا ہوتا معاذ اللہ. اللہ اکبر. وہ رونے لگے, گریوزاری کرنے لگے, حتیٰ کہ ان کی آنکھ لگ جاتی ہے. اللہ کے اس نیک بندے کی آنکھ کا لگنا تھا کہ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لاتے ہیں. آقا نے خواب میں آ کر ان کو تسلی دی, آقا نے خواب میں آ کر ان کو اطمینان دیا, اور آقا فرماتے ہیں کہ میرے امتی پریشان نہ ہو, اے اللہ کے بندے پریشان نہ ہو, سن آخر بات کیا ہے. جب تو جوان تھا تجھ کو گناہ کے لیے بلایا گیا اور تو گناہ کی طرف نہ گیا بلکہ تو نے اپنے آپ کو بچا لیا, اور آج بڑھاپے میں تو سوچتا ہے کہ کاش تو نے وہ گناہ کر لیا ہوتا. تو سن بات کیا ہے, دراصل آج تو بوڑھا ہو گیا ہے, جب اس وقت تو جوان تھا تو اس وقت تو مجھ سے زیادہ قریب تھا, آج بوڑھا ہو گیا تو تیرا وقت میرے وقت سے زیادہ دور ہو گیا ہے. تو جب قریب تھا تو تو گناہ سے بچ گیا, کیونکہ وہ وقت آج کے مقابلے مجھ سے زیادہ قریب ہوا کرتا تھا, آج دور ہو گیا وہ وقت زیادہ, اس لیے تیرے دل میں گناہ کا خیال پیدا ہوتا ہے. اور آقا نے فرمایا وقت مجھ سے جتنا دور ہوتا چلا جائے گا اتنے ہی فتنے بڑھتے چلے جائیں گے, اتنی ہی برائیاں بڑھتی چلی جائیں گی. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, تاریخ میں ایک اللہ کے محبوب بندے کا واقعہ آتا ہے. اللہ کے برگزیدہ بندے تھے جن کا کاروبار تھا مٹھائی بنانا اور بازار میں لے جا کر بیچنا. ان کو لوگ حضرت حلوائی رحمت اللہ تعالی کہتے تھے. آپ پیشے سے حلوائی تھے, مٹھائی بنانا بازار میں بیچنا یہی آپ کی روزی روٹی کا ذریعہ تھا. میں یہاں ایک بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا, تاریخ اٹھا کر دیکھ لو اللہ کے برگزیدہ بندوں کی. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, آج کا بابا کہلانے والا ممکن ہے کہ دعا تعویذ کے ذریعے اپنا پیٹ پالتا ہو, آج کا بابا کہلانے والا ممکن ہو کہ جھاڑ پھونک کو اپنا کاروبار اور روزی روٹی کا ذریعہ بنائے ہو, لیکن اللہ کے ولیوں کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا وہ جھاڑ پھونک اور دعا تعویذ کے ذریعے اپنے بیوی بچوں کو نہیں پالتے تھے, بلکہ اگر وہ تعویذ دیتے تھے تو صرف اور صرف خدمت خلق کی نیت سے دیا کرتے تھے, اگر دعا دیتے تو خدمت خلق کی نیت سے دیتے تھے. اور ان اللہ کے ولیوں کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو, وہ اس پر ڈیپینڈ نہیں تھے کہ کوئی آئے تو 4 پیسے کا جھول ہو جائے, بلکہ وہ حلال روزی کمایا کرتے تھے اور تقوی طہارت کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے. اے مسلمانوں, سیدنا سرکار غوث اعظم کا نام آپ نے سن رکھا ہے, اللہ نے ان کو تمام ولیوں کی سرداری عطا فرمائی ہے. آپ صرف غوث نہیں بلکہ غوث اعظم ہیں. غوث اعظم کی زندگی دیکھو تو صحیح, آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا 1 سال تک کچھ کھاتے نہیں تھے, بالکل بھوکے رہتے تھے, 1 سال تک کچھ پیتے نہیں تھے, بالکل پیاسے رہتے تھے, 1 سال تک درختوں کے پتے کھا کھا کر اپنا وقت گزارتے تھے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا معاذ اللہ, وہ محتاج و مجبور تھے معاذ اللہ. اے مسلمانوں, غوث اعظم کی زندگی دیکھو تو پتا چلتا ہے کہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے, مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلتے, آپ کے سر مبارک پر جو امامہ شریف ہوتا تھا آپ وہ امامہ شریف اتار کر غریبوں میں صدقہ کر دیا کرتے تھے. آپ نماز کے بعد اپنا امامہ اتار کر غریبوں کے درمیان بانٹ دیتے تھے, اور ان کا وہ امامہ ہمارے آج کے امامے کی طرح نہیں ہوتا تھا, بلکہ فرمایا گیا غوث اعظم کے امامہ شریف کی قیمت جو ہے 70,000 دینار ہوا کرتی تھی. اس وقت میں آپ کے امامہ شریف کی قیمت 70,000 دینار ہوتی تھی. آپ نماز کے بعد اتار کر غریبوں میں صدقہ کر دیتے تھے. میں آپ کے گھاٹوں پر کی سرزمین پر پوچھنا چاہتا ہوں, جو سب سے بڑا دولت مند آدمی ہو, جو لکھپتی نہیں بلکہ کروڑ پتی آدمی ہو, اگر ہم اس سے کہیں کہ تم بھی ہر نماز کے بعد نہیں بلکہ ہر جمعہ کی نماز کے بعد ہفتے میں 1 مرتبہ 1 جوڑا کپڑا غریب کو صدقہ
کر دیا کرو. اگر تم یہ کر سکتے ہو ہر ہفتے جمعہ کی نماز کے بعد ایک جوڑا کپڑا غریب میں صدقہ کر دو, تو وہ بھی کیلکولیٹ کرنے کے لیے بیٹھے گا, وہ بھی حساب کرنے کے لیے بیٹھے گا. اگر میں ایک جمعہ کے بعد ایک جوڑا کپڑا صدقہ کر دوں گا, 4 جمعہ آتے ہیں ایک مہینے میں, اگر ایک جوڑا ہو گیا 500 کا, ہر مہینے 2000 روپے ہو جائیں گے. سال بھر کا کیلکولیشن کرے تو 24,000 روپیہ ہو جائے گا. اب اگر ہر سال 24,000 روپیہ صرف غریبوں میں بانٹوں گا تو ایک دن میرا خود بھیک مانگنے کا آ جائے گا, میں خود مانگنے والا بن جاؤں گا. اس طرح دینا اگر میں نے شروع کر دیا. آج کل لکھپتی کروڑپتی بھی ڈرے گا اور عمل نہیں کرے گا, لیکن غوث اعظم کو اللہ نے وہ دولت عطا فرمائی تھی. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوان ہو, آپ ایک نماز کے بعد اپنا امامہ اتار کر غریبوں میں صدقہ کر دیا کرتے تھے. حضرت حلوائی رحمت اللہ علیہ, میں ان کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا. ان کا یہ معمول تھا, آپ صبح گھر میں حلوہ بناتے تھے, بازار لے جا کر بیچا کرتے تھے. لیکن بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا. آپ جب بازار حلوہ بنا کر لے جاتے تو یوں آواز لگاتے تھے, آج کا بنا ہوا تازہ حلوہ 1 دینار کا ملے گا, اور کل کا بچا ہوا باسی حلوہ 2 دینار کا ملے گا. اسی طرح سے آواز لگایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک نوجوان نے دیکھا 2-3 روز تک اسی طرح آواز لگاتے ہیں. اس نے سوچا شاید بوڑھے ہو گئے ہیں, کیا کہتے ہیں ان کو خود کو سمجھ میں نہیں آتا. اس نوجوان نے ایک دن دامن پکڑ لیا, کہتا ہے کہ آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں, کیا آپ کو ہوش ہے کہ آپ کیا اعلان کرتے ہیں. حضرت حلوائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, آخر میرے اعلان کرنے میں کون سی غلطی ہے, آخر تمہیں شک کیوں ہوا کہ میں ہوش و حواس میں اعلان نہیں کرتا, آواز نہیں لگاتا. اس نوجوان نے کہا آپ یوں آواز دیتے ہیں, آج کا بنا ہوا تازہ حلوہ 1 دینار کا ہے, کل کا بچا ہوا باسی حلوہ 2 دینار کا ہے. ارے اس طرح اعلان کرو گے تو لوگ کون آئے گا جو کل کا باسی لے گا, ہر کوئی تو تازہ ہی لینا پسند کرے گا. ارے کیا آپ کو معلوم نہیں ہے تازہ مال مہنگا بکا کرتا ہے, باسی مال سستا بکا کرتا ہے. آج والا 2 دینار کا ہونا چاہیے, کل والا 1 دینار کا ہونا چاہیے. آپ اس کا الٹا کیوں کرتے ہیں. اب سنو وہ کیا جواب دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں تجھے معلوم نہیں ہے, دراصل سن حقیقت کیا ہے. آج والا 1 دینار میں میں کیوں بیچتا ہوں, کل والا 2 دینار میں کیوں بیچتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل والا جو بچا ہوا حلوہ ہے اس کو دن کے اعتبار سے, اس کو وقت کے اعتبار سے 1 دن زیادہ کی قربت مل گئی ہے میرے نبی سے, میرے آقا سے. وہ آقا سے 1 دن زیادہ قریب ہے, اس لیے اس کو مہنگا بیچتا ہوں. آج والا 1 دن زیادہ دور ہے, اس لیے اس کو سستا بیچتا ہوں. تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں پتا چلا نئی آنے والی چیزیں اچھی ہوں صحیح ہوں ایسا نہیں. جو پرانا ہے وہ بالکل صحیح ہوتا ہے, وہ پیور ہوتا ہے, شدھ ہوتا. مارکیٹ میں کوئی کمپنی اپنا پروڈکٹ لانچ کرتی, مارکیٹ میں پروڈکٹ آیا, اب اس پروڈکٹ کے آنے کے بعد 2-4 اور کمپنیاں سیم پروڈکٹ لانچ کرتی, ویسا ہی پروڈکٹ وہ بھی بناتی. اب جب دوسری مرتبہ یہ کمپنی جس نے پہلی بار مال بنایا دوسری بار جب یہ مال بناتی ہے تو ظاہر ہے اب کمپٹیشن ہو چکا. پہلے صرف اس نے بنایا تھا, اب اور کمپنیاں بھی وہ چیز بنا رہی, تو اب کمپٹیشن کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ اپنے مال کی قیمت کو گھٹا دیتا. ہوتا کہ نہیں ہوتا, مال کی قیمت کو گھٹا دیتا. ہر آدمی جا کر ہاتھوں ہاتھ لیتا کہ پچھلی مرتبہ نیا آیا تو مہنگا تھا, اب سستا ہے چلو اس کو لے لے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں جب تیسری مرتبہ مال آتا ہے مارکیٹ میں تو اور سستا, چوتھی بار آتا ہے تو اور سستا. آدمی ہاتھوں ہاتھ لیتا, لیکن جانتے ہو لینے کے بعد ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ مال سستا تو مل گیا ضرور ہے, لیکن جو پہلی بار آیا تھا وہ بات نہیں ہے. اس میں پہلی بار جو آیا تھا اب وہ بات نہیں رہ گئی, بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کوالٹی گرتی جا رہی ہے, اس کا اسٹینڈرڈ گرتا جا رہا ہے. اور کمپنی بھی مارکیٹ کا کمپٹیشن مینٹین کرنے کے لیے قیمت گرانی ہو تو کوالٹی کو بھی گھٹانا پڑتا. پھر لوگ کہتے پہلا ہی صحیح تھا ابھی والا صحیح نہیں. تو اے مسلمانوں, جو صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے بلا شبہ وہ صحیح ہے, آج جو نیا آ رہا ہے وہ صحیح نہیں. اب کوئی کہے کہ 9 ربیع الاول ان کی تاریخ ولادت, تو ہم کہتے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی اعتراض نہیں. اگر تیرے اعتبار سے 9 ہے تو کم سے کم 9 ہی کو میلاد منا لے. ہم 12 کو مانتے, ہم کو 12 کو منانے دے, تیرے نزدیک 9 ہے تو 9 کو منا لے. لیکن میرے پیارے آقا کے پیروانوں ان کو نہ 9 کو منانا ہے نہ 12 کو منانا ہے, بلکہ 12 کو جو لوگ ایک ساتھ مل جل کر مناتے ہیں ان کو توڑے
توڑنا سارے کے سارے 12 تاریخ کو نہ منا سکے، اس لیے 2 گروپوں میں ڈیوائیڈ کرنا، پہلے ہم 9 لے کر آئے مارکیٹ میں، لوگ 9 مان لیں، اس کے بعد نیا آئٹم لائیں گے، اس کے بعد نیا فتنہ لائیں گے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اصل میں تو دیکھا جائے تو بلا شبہ شروع سے لے کر اب تک 12 ربیع الاول شریف ہی کو نبی کی میلاد منائی جاتی رہی ہے، منائی جا رہی ہے اور منائی جاتی رہے گی انشاءاللہ۔ میلاد سے مراد کیا ہے؟ میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ پیدائش، جنم، برتھ۔ میلاد النبی سے مراد نبی کی پیدائش، نبی کا جنم، نبی کا برتھ ڈے۔ اور عید میلاد النبی سے مراد کہ نبی کے میلاد کی، نبی کے پیدائش کی خوشی۔ عید سے مراد خوشی ہے، میلاد سے مراد پیدائش ہے، اور نبی سے مراد ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عید میلاد النبی، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ جانتے ہیں دنیا میں بہت سارے ڈے منائے جاتے ہیں، بہت سارے ڈے منائے جاتے ہیں۔ مدرس ڈے منایا جاتا ہے، ٹیچرز ڈے منایا جاتا ہے، لیبرز ڈے منایا جاتا ہے، چلڈرن ڈے منایا جاتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ انڈیپینڈنس ڈے منایا جاتا ہے ہمارے یہاں پر، مہاراشٹر ڈے بھی منایا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کالجز میں دیکھیں تو ساری ڈے، روز ڈے، فرینڈشپ ڈے، ٹائی ڈے، ساتھ میں ویلنٹائن ڈے، لوگ برتھ ڈے مناتے، میرج اینیورسری مناتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ڈے دنیا میں منائے جاتے ہیں، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر اعتراض ہے تو صرف نبی کے برتھ ڈے پر اعتراض۔ ویلنٹائن ڈے مناؤ، کوئی پرابلم نہیں۔ مدرس ڈے، ٹیچرز ڈے مناؤ، کوئی پرابلم نہیں۔ جو نبی کی میلاد کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اپنے بچے کو کارڈ دے کر بھیجتے ہیں کہ آج ٹیچر کو دے دینا، ٹیچرز ڈے ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وہ خود بھی دیتے ہیں کہ اسکول جانا تو ٹیچر کو دے دینا کیونکہ آج ٹیچرز ڈے ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، دنیا ترقی کر چکی ہے، اب تو ایڈز ڈے بھی منایا جاتا ہے، ایڈز ڈے بھی منایا جاتا اب تو کسی ڈے پر کسی کو اعتراض نہیں۔ اگر اعتراض ہے تو نبی کے برتھ ڈے پر اعتراض ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں ہم کوئی ڈے منائیں نہ منائیں لیکن نبی کی برتھ ڈے تو ہمیشہ مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کوئی ڈے منائیں نہ منائیں، نبی کی برتھ ڈے ہمیشہ مناتے رہیں گے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک اور فتنہ ہے، جانتے ہو کیا؟ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت ہے، تو کیا تمہیں معلوم نہیں ہے یہی تو ان کی تاریخ وصال بھی ہے؟ 12 ربیع الاول شریف یہ ان کی تاریخ وصال بھی تو ہے، یہ دنیا سے پردہ کرنے کی، انتقال کی تاریخ بھی تو ہے۔ تو جب تک باحیات تھے، جب تک وہ زندہ تھے، ان کی میلاد منائی گئی، ان کا برتھ ڈے منایا گیا، ہم کو کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن اب تو چونکہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں معاذ اللہ، تو اب ان کی پیدائش منانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو جب وہ تاریخ آئے تو غم منانا چاہیے، جب وہ تاریخ آئے تو شوق منانا چاہیے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم ان سے کہتے ہیں جو اس طرح کے فتنے مارکیٹ میں لاتے ہیں، ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں اگر تیرے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں معاذ اللہ، تو تو شوق منا، تو غم منا۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تو یہ ہے نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور اللہ نے نبی کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائی۔ تو جو نبی کو زندہ مانتا ہے وہ میلاد مناتا ہے، تم نبی کو مردہ مانتے ہو تو تم غم منایا کرو، تم شوق منایا کرو۔ ان کا مقصد صرف فتنہ کرنا ہے، نہ یہ خوشی مناتے نہ یہ غم مناتے، یہ صرف فتنہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے نبی کو کبھی مردہ نہیں مانا۔ نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ ہاں فرق صرف اتنا ہے، کل نبی زندہ تھے، صحابہ دیکھا کرتے تھے، آج نبی زندہ ہے لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے۔ ہماری آنکھوں میں وہ روشنی نہیں ہے، ہماری آنکھوں میں وہ نور نہیں ہے جو نبی کے جلووں کو دیکھ سکے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک ایگزامپل کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی 3D امیج دیکھنا ہو، 3D امیج، 3D میگزینز بھی آتی ہے، 3D کامکس بھی آتی ہے، 3D فلمیں بھی بنتی رہی ہیں۔ اگر کوئی 3D چیز کو دیکھنا چاہے تو بنا چشمے کے اس کو نہیں دیکھ سکتا ہے، چشمے کے بنا نہیں دیکھ سکتا۔
اگر کوئی آدمی ایسا ہو جس کی آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی ہو، آپ دیکھتے بہت سارے پرابلم ہوتے، کسی کو دور کی چیز نظر نہیں آتی، کسی کو قریب کی چیز نظر نہیں آتی، تو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے اور آسانی سے یہ چیزیں اس کو نظر نہیں آتی۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر کسی کو دور کی چیز نظر نہ آئے تو کیا بتائیے وہ دور کی چیز موجود نہیں ہے؟ ہمیں دکھ رہی ہے، تمہیں نہیں دکھ رہی ہے، تمہاری آنکھوں میں پرابلم ہے، ہماری آنکھوں میں پرابلم نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں سامنے سے ٹرین آ رہی ہے، تم کہتے ہو کہاں آ رہی ہے، کہاں آ رہی ہے، تو ٹھیک ہے ہم کو دکھ رہی ہے، ہم اپنا بچاؤ کر لیں گے، تم کو نہیں دکھ رہی ہے، مرو تم۔ تو یہ آنکھوں کی روشنی کا معاملہ ہے، کسی کو دکھتا ہے کسی کو نہیں دکھتا۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہماری آنکھوں میں وہ نور نہیں ہے کہ ہم نبی کے جلووں کو دیکھ سکے، ورنہ بلا شبہ ہمارا یہ ماننا ہے، عقیدہ ہے کہ نبی نہ دکھے پھر بھی وہ زندہ۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار فرماتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہمیں دکھائی نہیں دیتے لیکن وہ باحیات ہیں، وہ آج بھی زندہ ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہاں کلو نفس ذائقۃ الموت کے تحت رب کا وعدہ حق ہے، رب کا فرمان حق ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بڑا سے بڑا ولی ہو، غوث و قطب ہو، ابدال ہو، اللہ کا محبوب بندہ ہو، اس کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بڑا سے بڑا اللہ کا نبی ہو، اس کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن ہماری موت میں اور ان کی موت میں فرق یہ ہے، ہماری روح نکلتی ہے تو نکل جاتی ہے، جسم سے جدا ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے محبوبین کی روح نکالی جاتی ہے۔ روح نکلتی تو ضرور ہے رب کے وعدے کے مطابق، رب کے فرمان کے مطابق، لیکن موت کا مزہ چکھانے کے بعد ان کی روح کو ان کے جسم میں دوبارہ ہمیشہ کے لیے لوٹا دیا جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے پھر زندہ ہوتے ہیں، ہمیشہ کے لیے پھر موجود ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں، موت کا مزہ چکھنے کے بعد اللہ ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اب کوئی اعتراض کرے کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو نبی زندہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ اگر زندہ ہے تو ان کو دکھائی دینا چاہیے، نہیں دکھائی دیتے ہیں تو گویا وہ زندہ نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ ان کا کہنا۔ تو اس اعتراض کا بھی خلاصہ کر دوں، آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے، کیونکہ روزانہ نئے نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں۔ کالج میں جانے والے ہمارے بچے کو، ہمارے ساتھی کو کوئی دوست ورگلائے، یا ہماری کسی بہن کو، ہماری کسی بیٹی کو اس کی کوئی سہیلی ورگلائے، یا مارکیٹ میں آپ کے کوئی اپنے آپ کو بڑا نمازی اور دیندار کہلاتا ہو، وہ اس طرح کے وسوسات دل و دماغ میں پیدا کرے کہ سنیوں تمہارا یہ عقیدہ ہے نبی زندہ ہے، غوث زندہ ہے، خواجہ زندہ ہے، تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ پہلے وہ دکھائی دیتے تھے اب دکھائی نہیں دیتے، اس کا مطلب پہلے زندہ تھے اب زندہ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، جو چیز دکھائی نہ دے وہ چیز زندہ نہیں ہے، یہ بات سراسر غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دکھائی دینے والی چیز ہی زندہ ہو، نہ دکھائی دے تو وہ زندہ نہیں مردہ، ایسا کہنا سراسر غلطی ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ نے آج تک فرشتوں کو دیکھا؟ تو فرشتوں کو زندہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ آج تک ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن بنا دیکھے ان کو زندہ مانتے، اور صرف ہم ہی نہیں بلکہ ہر عقیدے والا مانتا ہے۔ جو نبی کو مردہ مانتا معاذ اللہ، وہ بھی بنا دیکھے فرشتوں کو زندہ مانتا ہے۔ اور یہ محفل، اس کے بارے میں اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جہاں اللہ کے ذکر کی محفل سجتی ہے وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے آیا کرتے ہیں۔ اب 2 4 8 10 فرشتے نہیں آتے، بلکہ آقا نے خود فرمایا کہ فرشتے آتے ہیں، اور جو مجمع وہاں موجود ہوتا ہے، جو لوگ وہاں ہوتے ہیں، ان کے سروں پر فرشتے اپنے نوری پروں کا سایہ کر لیا کرتے ہیں۔ اس طرح ان کے سروں پر پہلی صف فرشتوں کی لگ جاتی ہے، پھر اس کے اوپر دوسری صف لگ جاتی ہے، پھر اس کے اوپر تیسری صف لگ جاتی ہے، اور آقا فرماتے ہیں اس طرح جہاں مجمع موجود ہو وہاں سے لے کر آسمان تک اتنے فرشتوں کی صفیں لگتی ہیں کہ زمین سے آسمان تک ایک نور کا ستون بن جایا کرتا ہے۔ تو آقا کے فرمان کے مطابق زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے ہیں، نظر اٹھا کر آس پاس اگل بگل میں جھانک کر دیکھو، ایک بھی دکھ رہا ہے آپ کو؟ جہاں دیکھتے ہو انسان نظر آتا ہے، فرشتہ نظر آتا ہے؟ نہیں دکھتا، لیکن مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ کوئی انکار نہیں کرتا، جو انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جو فرشتوں کو بنا دیکھے
معاذ اللہ کہے کہ میں نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ، تو ایسی صورت میں ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان صرف نہیں لاتے بلکہ فرشتوں پر بھی ایمان لاتے۔ اب جو فرشتوں کو نہ مانے وہ معاذ اللہ مسلمان نہیں رہے گا، اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اور ایسا بھی ایک فرقہ ہے علی گڑھ یونیورسٹی جس نے قائم کیا، سر سید احمد خان، اس نے قرآن مقدس کا جب ترجمہ کیا معاذ اللہ، تو اس ظالم نے قرآن مقدس کے ترجمے میں یہی لکھا کہ فرشتے نام کی کوئی شے نہیں ہے، فرشتہ انسان کی اندرونی قوت کا نام ہے معاذ اللہ، ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے معاذ اللہ۔ اس نے انکار کر دیا۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبر جب اس نے انکار کر دیا فرشتوں کے وجود کا، تو ہمارے علماء نے بھی انکار کر دیا اس کے ایمان والے ہونے کا، ایمان والے ہونے کا، کہ جو فرشتوں کا وجود ہی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں۔ اس نے کہا فرشتے نہیں ہیں، شیطان بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا انسان جو نیکی کا کام کرتا ہے یہ جذبہ اس کو فرشتہ بنا دیتا ہے، اندرونی طاقت کا نام ہی فرشتہ ہے، اندرونی طاقت اور جذبے کا نام ہی شیطان ہے معاذ اللہ۔ اس نے انکار کیا۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، فرشتوں کو بنا دیکھے ہم مانتے کہ نہیں مانتے؟ اچھا، ہر وقت مسلمان کے ساتھ دو فرشتے رہتے، ایک دائیں بازو پر ایک بائیں بازو پر۔ آپ نے کبھی ان کو دیکھا؟ 25 35 40 50 سال کے ہو گئے، ایک سے بھی ملاقات ہوئی؟ بنا دیکھے مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، دائیں طرف دیکھو دکھتا نہیں، بائیں طرف دیکھو دکھتا نہیں، لیکن بنا دیکھے مانتے ہو۔ اگر کاندھے پر موجود ہے تو ان کا وزن بھی محسوس ہوتا نہیں کہ کبھی اترے تو ہلکا لگے، کبھی بیٹھے تو بھاری محسوس ہو، بالکل نہیں، لیکن بنا دیکھے ہم ان کو مانتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب فرشتوں کو بنا دیکھے مانتے ہو اور نبی کو بنا دیکھے نہیں مانتے ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں فرشتوں کا کلمہ پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا؟ اللہ نے فرشتوں کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا نہیں کیا، انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو اپنا خلیفہ ہونے کا تاج نہیں دیا بلکہ خلافت کا تاج اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ تو انسان اشرف المخلوقات، اگرچہ فرشتے نوری ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، کھاتے پیتے کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا مقام بلند نہیں ہے، حضرت انسان کا مقام بلند والا ہے۔ اب میرے پیارے آقا کے پیروانوں، فرشتوں کو نہ دیکھو مانو اور نبی کو نہ دیکھو تو نہ مانو۔ اور آگے بڑھے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کیا کوئی ایسا ہے جس نے شیطان کو دیکھا؟ شیطان کو کسی نے دیکھا؟ شیطان کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، ہم نے آپ نے نہیں دیکھا، ورنہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں اولیاء اللہ شیطان کو بھی دیکھا کرتے تھے، ملاقات بھی ہوتی تھی ان سے۔ سنا ہے کہ نہیں سنا آپ نے؟ آپ نے نیا کوئی واقعہ سنا کہ شیطان سے کسی کی ملاقات ہو گئی؟ نہیں۔ تو کوئی کہے کہ شیطان پہلے دکھتے تھے تو تھے، آج نہیں دکھتے تو آج وہ نہیں ہے، انکار کرے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، شیطان دکھتا نہیں لیکن اس کے باوجود بنا دیکھے سب مانتے کہ شیطان ہے۔ جب بندہ کوئی گناہ کا کام کر دیتا ہے اور توبہ کی توفیق ہوتی ہے تو توبہ کرتا، مولا مجھے معاف کر دے، شیطان نے مجھ سے یہ کام کروایا، شیطان مجھ کو گناہ کی طرف لے گیا، شیطان مجھ کو برائی کی طرف لے گیا، حالانکہ وہ نظر تو نہیں آتا، پھر بنا دیکھے اس کے سر تھوپ دیتے ہو کہ مولا یہ سب کام اس نے کیا۔ اب میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں شیطان اللہ کا دوست ہے کہ دشمن ہے؟ کیا ہے؟ شیطان اللہ کا دوست ہے کہ دشمن؟ مجھے لگ رہا ہے کچھ لوگوں کو شک و شبہ ہے۔ جب یہ سوال کا جائے تو ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے شیطان اللہ کا بھی دشمن ہے اور اللہ کے بندوں کا بھی دشمن ہے، نبیوں کا بھی دشمن، ولیوں کا بھی دشمن اور تمام ایمان والوں کا دشمن۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، شیطان اللہ کا دشمن، اللہ کے بندوں کا دشمن۔ اب آگے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، غوث اعظم اللہ کے دوست ہے، کسی کو شک و شبہ ہے؟ بتائیے غوث اعظم اللہ کے دوست ہے کہ دشمن ہے؟ خواجہ غریب نواز، مخدوم ماہمی، مخدوم کچھوچا، بابا حاجی علی، اعلیٰ عظیم البرکت، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا سب اللہ کے دوست، کوئی شک و شبہ نہیں۔ اب یہ بات کیا ذہن میں بیٹھتی ہے؟ کیا عقل اس کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کا جو دشمن تھا اللہ نے اس کو ہمیشہ کی زندگی دے دی
اور اللہ کے جو دوست تھے اللہ نے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا. بتائیے کیا آپ کی عقل اس بات کو قبول کرتی ہے؟ ارے جو رب اپنے دشمن کو قیامت تک زندگی دینے پر قدرت رکھتا ہے، اسی رب نے اپنے دوستوں کو بھی قیامت تک کی زندگی عطا فرمائی ہے. جب شیطان زندہ ہے تو ماننا ہوگا غوث اعظم بھی زندہ. ان کو نہ دیکھو تو کہو کہ وہ زندہ نہیں معاذ اللہ، اور اس کو نہ دیکھو تو کہو یہ زندہ ہے. تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس سے پوچھنا پڑے گا تو نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ شیطان کا کلمہ پڑھا ہے؟ شیطان کو زیادہ پاورفل مانتا ہے اور نبی کو محتاج و مجبور مانتا ہے معاذ اللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو تسلیم کرنا ہوگا فرشتے نہیں دکھتے وہ زندہ ہیں، شیطان نہیں دکھتا وہ زندہ ہے، اللہ کے انبیاء نبی نہیں دکھتے وہ بھی زندہ ہیں، ولی نہیں دکھتے وہ بھی زندہ ہیں. ہاں ان کی روح کو نکالا گیا لیکن پھر ہمیشہ کے لیے ان کے جسم میں لوٹا دیا گیا. وہ کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے. اب اگر کوئی کہے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات تو صرف اللہ، اب اگر کوئی کہے کہ کوئی اور بھی ہمیشہ زندہ رہنے والا معاذ اللہ، تو وہ کافر ہو جائے گا کہ وہ گویا اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے. ہمیشہ زندہ رہنا یہ اللہ کی شان ہے. اللہ کے سوا کسی اور کو کہو کہ وہ بھی ہمیشہ زندہ تو تم کافر ہو جاؤ گے، یہ تو شرک ہے معاذ اللہ. تو اے مسلمانوں، میں ایک بات اور واضح کرنا چاہوں گا، بلا شبہ اللہ بھی زندہ ہے، اللہ کے محبوبین بھی زندہ ہیں، لیکن اللہ کی زندگی اور محبوبین کی زندگی میں بڑا فرق. ان سب کو زندگی مولا نے عطا فرمائی ہے، اللہ کو زندگی دینے والا دوسرا کوئی نہیں. غوث اعظم زندہ ہے تو ان کو زندگی اللہ نے دی ہے. خواجہ غریب نواز زندہ ہے تو ان کو زندگی اللہ نے دی ہے. اگر میرے آقا زندہ ہے تو ان کو زندگی اللہ نے دی ہے. لیکن اللہ کو زندگی دینے والا کوئی نہیں، وہ تو کل بھی تھا آج بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا. اب کوئی کہے کہ نہیں یہ عقیدہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے لیے جو تم کہتے ہو وہ غیر اللہ کے لیے کہو گے تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. تو میں اس کا بھی خلاصہ کر دوں. اب میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بتاؤ ہم سب اللہ کو پاک مانتے ہیں؟ ہم کہتے اللہ پاک، اور اس کو عربی میں کہتے سبحان اللہ، اللہ پاک، یہ کہتے نا. اب جب ہم نماز پڑھتے تو پاک ہوتے کہ ناپاک ہوتے؟ پاک ہوتے نا. تو جب اللہ پاک ہے تو ہم پاک ہوئے، تو شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ ہی پاک ہوگا، ہم تو پاک نہیں ہو سکتے. ہم لیکن اللہ کو بھی پاک کہتے اور خود کو بھی پاک کہتے. نماز پڑھنے جاتے تو کپڑا بھی پاک پہنتے، جہاں نماز پڑھتے زمین بھی پاک ہوتی. ہم سے کوئی پوچھے زمین پاک ہے کہ ناپاک، کہیں گے زمین پاک ہے. آپ سے پوچھے کپڑا جو پہنا پاک ہے کہ ناپاک، کہو گے کپڑا بھی پاک ہے. آپ سے پوچھے جسم پاک ہے کہ ناپاک، کہو گے جسم بھی پاک ہے. تو کہے گا شرک ہو گیا. ارے پاک تو صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا غیر اللہ پاک ہو ہی نہیں سکتا. اے مسلمانوں، یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے، یہ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے. ہم اپنے آپ کو جو پاک و ناپاک کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کبھی پاک ہوتے ہیں کبھی ناپاک ہوتے ہیں. جب ناپاک ہو تو ناپاک ہے، جب پاک ہے تو پاک ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں حالت نماز میں ہم پاک و صاف ہوتے ہیں. ایسا کہنے سے شرک اور کفر نہیں ہوتا ہے. اللہ کی ذات تنہا وہ ذات ہے جو کبھی ناپاک نہیں ہے بلکہ ہمیشہ پاک رہتی ہے. تو پاک وہ بھی ہے، پاک ہم بھی ہیں، لیکن ہمارا پاک ہونا اور ہے، اس کا پاک ہونا اور ہے. دونوں کے پاک ہونے میں فرق ہے. بتاؤ ہے کہ نہیں؟ اچھا اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ سنتا ہے نا. اب جب اللہ سنتا ہے ہم کہیں ہم بھی سنتے ہیں معاذ اللہ، تو کوئی کہے گا شرک ہو گیا، صرف اللہ ہی سنتا ہے ہم نہیں سنتے، یا ہم سنتے تو اللہ نہیں سنتا. ارے وہ بھی سنتا ہم بھی سنتے تو یہ شرک ہوا. وہ بھی دیکھتا ہم بھی دیکھتے تو شرک ہوا نہیں ہوا نا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو شرک نہیں ہوتا اس سے. اللہ بھی زندہ، اولیاء اللہ بھی زندہ، لیکن شرک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا زندہ ہونا اور ہے، اللہ والوں کا زندہ ہونا اور. بات کلیئر ہو گئی؟ تو جو کہتے نبی مر گئے معاذ اللہ، وہ غم منائے، وہ شوق منائے. ہم سنیوں کا نبی تو کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے الحمدللہ.
ہمارے آقا تو آج بھی زندہ، میرے پیارے آقا کے پیروانوں کہیں اور سے نہیں، ان کی اپنی کتاب سے آپ کو حوالہ دوں، ان کی اپنی کتاب سے پروف کروں میں آپ کے سامنے۔ بد عقیداؤں گمراہوں کی جو میلاد مصطفیٰ کے منکر ہیں یا جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل چکے معاذ اللہ، ان کی اپنی بڑی مشہور کتاب جس کا نام ہے فضائل اعمال، سنا ہے آپ نے؟ اعمال کو برباد کرنے کی سب سے بہترین کتاب ہے فضائل اعمال۔ اس کتاب میں ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے فضائل درود و سلام۔ فضائل درود و سلام کے جب چیپٹر کو دیکھو گے تو اس میں میرے خیال سے تیسری یا چوتھی حکایت لکھی ہوئی ہے، اللہ کے برگزیدہ بندے جن کا نام احمد شاہ کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی تھا، سلسلہ رفاعیہ کے یہ فاؤنڈر ہیں، بانی، انہی کے ذریعے اس سلسلے کا نام سلسلہ رفاعیہ پڑا۔ احمد شاہ کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی حج سے فارغ ہونے کے بعد پہنچے مدینہ منورہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے، وہاں جب پہنچے تو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا جب تک میں اپنے شہر میں تھا درود و سلام پڑھنا ہوتا تو آپ کے گنبد کا تصور کر کے پڑھتا تھا، درود و سلام پڑھنا ہوتا تو آپ کے روضے کا تصور کر کے پڑھتا تھا، آپ کے جو ہے شہر مبارک کا تصور کر کے پڑھتا تھا، لیکن آقا آج آپ کے روضے انور کے سامنے آ گیا ہوں، اب تصور کی دنیا میں ڈوب کر درود و سلام نہیں پڑھوں گا، بلکہ اب ماتے کی نگاہوں سے آپ کے جلوے دیکھوں گا اور آپ پر درود و سلام پڑھوں گا، آپ کو دیکھ کر آپ پر درود و سلام پڑھوں گا۔ اب یہاں ایک بات عقائد اہل سنت کی واضح کرتا چلو، اے مسلمانوں اللہ کے نبی زندہ ہیں اور دیکھتے ہیں سنتے ہیں، یہ آج کے بریلویوں کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ صدیوں پہلے کے مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہوا کرتا تھا۔ تو نبی مر گئے معاذ اللہ، وہ سنتے نہیں دیکھتے نہیں، یہ عقیدہ نیا ہے، اور نبی زندہ ہیں، قبر میں موجود ہیں، دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، یہ عقیدہ پرانا۔ اور آپ کو میں نے پہلے ہی کہا اولڈ از گولڈ، جو پرانا ہے وہ کریکٹ ہے، جو پرانا ہے وہ پیور ہے، جو پرانا ہے وہ شدھ ہے۔ آج ملاوٹ ہے، آج دھاندلی ہے، آج معاملہ گڑبڑ ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں تو فضائل اعمال کتاب میں لکھا گیا، گریوزاری کرتے رہے، بار بار عرض کرتے رہے آقا اپنے جلوے دکھائیے، آقا اپنا دیدار کرائیے، یہاں تک کہ رحمت للعالمین آقا کی رحمت جوش میں آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر انور سے اپنے ہاتھوں کو باہر نکال دیا، اپنے دستے کرم کو میرے آقا نے باہر نکالا۔ کتاب میں لکھا گیا آپ کے دستے کرم کو اس وقت صرف احمد شاہ کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی نے صرف اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، بلکہ ہزاروں سے زیادہ مسلمان وہاں موجود تھے، اور ان تمام مسلمانوں نے اس وقت میرے نبی کے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور اے سنیوں، اے قادریوں، تمہیں مبارک ہو، وہ ہزار لوگ جنہوں نے اس وقت میرے آقا کا ہاتھ دیکھا، ان ہاتھ دیکھنے والوں میں سیدنا غوث اعظم بھی موجود تھے۔ اور روایتوں میں آیا کہ جن جن لوگوں نے اس وقت میرے نبی کے ہاتھ کو دیکھا تھا، اللہ نے سب کو مقام ولایت عطا فرما دیا ہے۔ اب بتاؤ یہ بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ نبی زندہ ہے، جو زندہ ہوگا قبر کے باہر وہی تو ہاتھ نکالے گا، جو مر کر مٹی میں مل گیا ہوگا معاذ اللہ کیا وہ قبر کے باہر ہاتھ نکال سکتا ہے؟ اس کے پاس یہ پاور ہی نہیں ہے، وہ تو مر کر مٹی میں مل چکا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمارا عقیدہ صحیح ہے الحمدللہ، ہمارا عقیدہ درست ہے کہ نبی کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے۔ آپ نے کیا نہیں سنا جب یزید نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا، اس وقت ایک صحابی رسول فرماتے ہیں مسجد نبوی شریف کے اندر یزیدیوں نے اپنے گھوڑوں کو باندھا، شامی لشکر والوں نے مجھے دیکھا، میں دیوانوں کی طرح یہاں وہاں بھٹکتا تھا، عرض کرتے ہیں میں نے اسی مسجد میں دیکھا تھا، اس مسجد نبوی شریف کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف تلوے مبارک کے بوسہ لینے کا شرف حاصل نہیں تھا، بلکہ اس زمین نے میرے نبی کی پیشانی مبارک کا بھی بوسہ لیا تھا، لیکن آج اسی مسجد نبوی شریف میں یزیدیوں نے اپنے گھوڑوں کو باندھا تھا، یہ گھوڑے گندگی کرتے تھے، یہ گھوڑے پیشاب کرتے تھے، وہ کہتے یہ حالت دیکھ کر میں دیوانہ ہو گیا تھا، میں مسجد نبوی شریف کے ستونوں کے درمیان بھاگتا تھا دیوانوں کی طرح، شامی لشکر والے میرا مذاق اڑاتے تھے، مجھے دیوانہ سمجھ کر انہوں نے چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ مسجد میں کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا تھا، 3 دن اور 3 رات کا وقفہ گزرتا ہے، مسجد میں کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، فرماتے مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ کون سی نماز کا وقت آیا، کون سی
نماز کا وقت گیا، لیکن مجھے اس کا احساس اس وقت ہوتا تھا جب نماز کا وقت ہوتا تو میرے آقا کے روضے انور سے اذان کی آواز آیا کرتی تھی۔ فرماتے ہیں اذان کی آواز بھی وہیں سے آتی تھی اور اقامت کی آواز بھی وہیں سے آیا کرتی تھی۔ اب جو مر کر مٹی میں مل جائے کیا وہ قبر سے اذان دے گا؟ معاذ اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمارے نبی کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے، الحمدللہ آج بھی زندہ ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر انور میں پہنچانے کا لٹانے کا وقت آیا، کچھ صحابہ اکرام نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کھل رہے ہیں۔ صحابہ نے لبوں کو ہلتا دیکھا، اپنے کانوں کو قریب کیا تو جانتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے آواز آ رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ بتاؤ نبی کی زندگی کا اس سے بڑھ کر اور ثبوت کیا چاہیے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ تو آقا کی شان۔ آؤ ذرا غلاموں کو دیکھو۔ ایک تابعی، یہ بڑے مشہور تابعی، ان کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے اپنے ہاتھ سے غسل دیا، یہاں تک کہ کفن پہنا دیا۔ اب قبر میں اتارنے کی باری آئی، کچھ لوگوں نے دیکھا وہ مسکرا رہے ہیں، ان کے ہونٹوں پر جب تبسم کو دیکھا لوگ گھبرا گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ گشی تاری ہو گئی تھی اور ہم نے ان کو مردہ سمجھ کر غسل دے دیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ بے ہوش ہو گئے تھے ہم نے ان کو کفن لپیٹ دیا۔ تو جانتے ہو اسی تابعی کے بھائی وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ پریشان مت ہو، اطمینان کے ساتھ ان کے دفن کا اہتمام کرو۔ لوگوں نے سوال پوچھا کہ آخر بات کیا ہے، آخر اس وقت یہ مسکراتے کیوں ہیں؟ جانتے ان کے بھائی نے کیا جواب دیا؟ ان کے بھائی نے کہا کہ سنو میرے بھائی صاحب، جب تک باحیات تھے آپ کبھی زندگی بھر مسکرائے نہیں، آپ کبھی زندگی بھر ہنسے نہیں، بلکہ اکثر آپ یہ کہا کرتے تھے میں تو اسی وقت مسکراؤں گا جب مجھے پتا چل جائے گا کہ میں جنتی ہوں۔ آج وہ اسی لیے مسکراتے ہیں کہ اللہ نے ان کو جنت کا مژدہ عطا فرما دیا ہے۔ اے مسلمانوں، نبی کی کیا بات کریں، نبی کے صدقے نبی کا سچا عاشق بھی زندہ ہوا کرتا ہے، سچا عاشق بھی زندہ۔ آپ کو ایک اور حوالہ بتاؤں، میری بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ اعتراضات ہیں، یہ فتنے ہیں جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ کل کوئی سوال پوچھے تو آپ خود جواب دے سکو ان کی اپنی کتاب سے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ جانتے ہندوستان کی سرزمین پر ایک بہت بڑے بزرگ گزرے جن کا نام خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی، بدعقیداؤں گمراہوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا، لکھا، اس نے آپ کا نام نہیں لکھا بلکہ لکھتا ہے کہ دلی کی سرزمین پر ایک بڑا مشہور کفن چور تھا۔ اس کفن چور کو اس دور کے ایک اللہ کے ولی نے اپنے پاس بلایا، اپنے کمرے میں پیار سے بٹھایا، بٹھانے کے بعد دینار سے بھری ہوئی ایک تھیلی اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اس نے حیرت کے ساتھ پوچھا حضرت یہ کیا؟ آپ نے فرمایا تیرے ساتھ ایک سودا کرنا چاہتا ہوں، تیرے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتا ہوں۔ کفن چور حیرت کے ساتھ کہتا ہے میں کفن چور گناہگار و سیاہکار، میرے ساتھ اللہ کے نیک بندے کا کون سا سودا؟ آپ فرماتے ہیں اس کو رکھ لے، وعدہ کر مجھ سے جب میرا انتقال ہو جائے گا تو میرا کفن نہیں چرائے گا۔ اس نے کہا حضرت اگرچہ گناہگار و سیاہکار ہوں، کتنا بھی گیا گزرا ہوں، لیکن آپ کا کفن چراؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں، آپ اس کو رکھ لیں، میں ایسے ہی وعدہ کرتا ہوں آپ کا کفن ہرگز نہ چراؤں گا۔ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں مجھے تیری بات پر یقین نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے مرنے کے بعد تیرا ارادہ بدل جائے، ہو سکتا ہے کہ میرے انتقال کے بعد تیرے دل میں لالچ پیدا ہو جائے، اسی لیے اس کو رکھ لے اور وعدہ کر کے میرا کفن نہیں چرائے گا۔ وہ لینے کو تیار نہیں تھا، پھر بھی آپ نے اس کو دے دیا، وعدہ کر کے وہاں سے نکلا، وعدہ کرتا ہوں اے بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی آپ کا کفن میں کبھی نہیں چراؤں گا، وعدہ کر کے چلا گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، شام کے وقت نکلا، چلے قبرستان کی طرف، دیکھے کوئی نیا جنازہ آیا ہے،
ہے, نئی کوئی میت آئی ہے تو پلاننگ کرے رات کو کفن چرانے کی. اب جب شام کے لیے وہ نکلا اپنے گھر سے تو وہ دیکھتا ہے راستے میں ایک جنازہ چلا رہا ہے, ایک میت چلی آ رہی ہے. حیران رہ گیا دیکھ کر, پورا دلی شہر امڑ آیا تھا اس جنازے کے ساتھ میں, بڑا پریشان ہوا. آخر کون سا مشہور وقت انسان ہے جو دنیا سے گیا جس کے پیچھے پیچھے اتنی بھیڑ ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں قریب جا کر سوال پوچھتا ہے, آخر کس کا انتقال ہوا, یہ جنازہ کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا کیا تم کو نہیں معلوم ہے؟ ارے پورے دلی میں شور ہے, خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی پردہ فرما چکے ہیں, خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی کا انتقال ہو گیا. اتنا سنتا ہے کہ حیران رہ گیا. آج ہی صبح انہوں نے مجھ کو بلایا تھا, آج ہی صبح انہوں نے میرے حوالے پیسہ دیا تھا اور آج ہی ان کا انتقال ہو گیا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں حیرت میں ڈوب جاتا ہے. بہرکیف وہ بھی جنازے کے ساتھ ہو لیا. اب یہاں پتا چلتا ہے ان کی اپنی کتاب سے یہ بات ثابت ہوتی ہے, اللہ اپنے ولیوں کو وہ علم دیتا ہے کہ کب ان کا انتقال ہوگا, انہیں اس کی بھی خبر ہو جایا کرتی ہے. انہیں اس کی بھی خبر ہوتی ہے کہ کب ان کا انتقال ہونے والا. یہ ثبوت ہماری کتاب سے نہیں بلکہ ان کے حکیم الامت کی کتاب سے. اب اس کے باوجود کوئی کہے معاذ اللہ کے نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں, معاذ اللہ, تو وہ کتنا بڑا وقت کا جاہل انسان ہوگا, کتنا بڑا گستاخ رسول ہوگا معاذ اللہ جو ایسی بات کرتا ہے. ارے ہم تو کہتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں جنازے میں ساتھ ہو لیا, قبرستان پہنچا, جنازہ اتارا گیا, آخری دیدار کے لیے چادر کو ہٹایا گیا. تمام دیکھنے والوں نے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی کے چہرے مبارک کو دیکھا, چہرے سے چھنتے ہوئے نور کو دیکھا, لیکن یہ چونکہ کفن چور تھا چہرہ نہیں دیکھتا بلکہ کفن کو دیکھتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں اب جب کفن کو دیکھا تو حیران رہ گیا. خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی کو ان کے چاہنے والوں نے, ان کے مریدوں نے وہ کفن پہنایا تھا جو وقت کے بادشاہ کو پہنایا جاتا تھا, بڑا قیمتی کفن تھا. اب جب کفن دیکھا تو دل کے اندر لالچ پیدا ہو گئی, کہتا ہے کہ سودا تو خسارے کا رہا, سودا تو نقصان کا رہا, اگر میں نے وعدہ نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا. ان کا کفن اتار کر مارکیٹ میں بیچوں گا تو اچھی خاصی رقم ہاتھ لگ جائے گی, لیکن اب کیا کروں, میں نے تو وعدہ کر لیا, اب تو میں مجبور ہوں, ہاتھ پیر بندھے ہیں, میں کچھ نہیں کر سکتا. جنازے میں شامل ہوا, میت کو دفن کیا, دفن کرنے کے بعد سب پلٹے تو وہ بھی اپنے گھر پہنچ گیا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں روزانہ کا یہی معمول تھا, شام کو جاتا تھا, جنازہ دیکھتا تھا, قبر پر نشان لگا کر واپس چلا آتا تھا, رات کے سناٹے میں جا کر قبر کو کھود کر کفن چرایا کرتا تھا. اب جنازے سے واپس آیا, گھر میں ہاتھ منہ دھو کر بیٹھ گیا, بیوی نے حسب معمول دسترخوان لگایا, کھانا رکھ دیا. یہ کہتا ہے آج مجھے بھوک نہیں ہے, آج کچھ کھانے کا جی نہیں کرتا. بیوی نے کہا بات کیا ہے؟ یہ کہتا ہے نہیں بہت ٹینشن ہے, میں کھانا نہیں کھاؤں گا. بیوی نے کہا بتاؤ تو صحیح پرابلم کیا ہے؟ یہ کہتا ہے تم جان کر کیا کر لو گی, آج کھانے پینے کا دل ہی نہیں ہو رہا ہے, بھوک مر گئی ہے میری. بیوی کہتی کیا دھندے پہ نہیں جانا ہے تم کو, آج کفن چرانے نہیں جانا ہے, کیوں آخر کھاتے پیتے نہیں؟ تو کہتا نہیں میں آج نہیں کھاؤں گا اور آج جاؤں گا بھی نہیں. بیوی نے کہا مسئلہ کیا ہے بتاؤ تو صحیح. ارے تمہاری کم سے کم ہم سفر ہوں, شاید مسئلہ تمہارا حل کر سکوں, اب تک تمہارے ساتھ زندگی کے کئی راتیں کئی دن گزارے ہیں, ارے کم سے کم سکھ میں ساتھ ساتھ تھے, دکھ میں کچھ دکھ ہی بات لیں گے, بتاؤ صحیح ٹینشن کیا ہے؟ اب اس نے کہا ٹھیک ہے جب ضد کرتی ہو تو سنو, پورا معاملہ بیان کر دیا. اب جب پورا معاملہ بیان کیا تو بیوی کہتی خامخواہ تم پریشان ہو, اب وہ بھی کفن چوری کے پیسے کا کھا کھا کر پلی بڑی تھی, حرام کھا کھا کر وہ بھی شوہر سے 4 ہاتھ آگے نکل گئی تھی. وہ کہتی خامخواہ میں تم پریشان ہو, ارے مسئلہ بالکل آسان ہے, تم نے وعدہ ان سے اس وقت کیا تھا جب وہ باحیات تھے, جب زندہ تھے اس وقت تم نے وعدہ کیا تھا, ان کا انتقال ہو گیا, موت کے ساتھ وعدہ ختم ہو گیا, اب وعدے کا کیا لینا دینا, بات آئی گئی ہو گئی, کھاؤ اطمینان سے, جاؤ کفن چرا کر لاؤ تاکہ صبح کچھ ہاتھ پیسہ لگے. اب جب اس نے یہ بیوی سے مشورہ سنا تو بڑا خوش ہوا, دعا کرتا ہے اللہ تیرے جیسی بیوی سب کو عطا فرمائے. آج کے دور میں ایسی نیک بیوی, ایسی سمجھدار بیوی کہاں سب کو ملتی ہے, بڑی دعائیں دی اپنی بیوی کو معاذ اللہ. اس کے بعد کھانے پینے کے بعد کاندھے پر فاوڑا رکھ کر نکل پڑا قبرستان کی طرف, دیوار فاند کر اتر گیا قبرستان میں, جاتا ہے خواجہ بختیار
काकी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के करीब आस पास देखा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। अब कब्र को खोदना शुरू कर देता है। जब उसने कब्र को खोद डाला काफी हद तक, उसको यकीन हो गया हाथ बढ़ाकर अब कफन को चुरा लूंगा, तो कब्र के ऊपर लेट जाता है, हाथ को बढ़ाकर कफन को घसीटना चाहता है, हाथ टटोला और कफन को पकड़कर खींचना चाहता है। इसने कफन को पकड़कर ऊपर घसीटना शुरू किया, नीचे से ख्वाजा बख्तियार काकी ने उसके हाथों को पकड़ लिया है। अल्लाह अकबर। आज से पहले सैकड़ों कफन चुराए थे, लेकिन किसी कब्र वाले ने इसके हाथ को नहीं पकड़ा था। आज पहली मर्तबा रंगे हाथों पकड़ा गया है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, कपकपी तारी हो जाती है, पसीना जिस्म से बहने लगा। कहता है हाथ को छोड़ो, हाथ को छोड़ो। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, हाथ को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझसे वादा किया था मेरा कफन नहीं चुराएगा, क्या तूने मेरे वादे को तोड़ दिया, वादे को भुला दिया? कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद वादा करता हूं किसी का कफन नहीं चुराऊंगा, बस एक बार मुझको माफ कर दे। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे बड़ी हैरत होती है, अरे इंसान क्या तुझे मालूम नहीं है, कहीं एक जन्नती भी किसी जन्नती का कफन चुराया करता है। जब ख्वाजा बख्तियार काकी ने यह फरमाया तो वो हैरान रह गया। कहता हजरत आप ये क्या कह रही हैं, आप तो बिलाशुबा जन्नती हैं, मैं कफन चोर गुनाहगार सियाकार, आप मुझे जन्नती क्यों कर कहते हैं? तो ख्वाजा हसन बसरी फरमाते, सुन, आज जितने लोग मेरे जनाजे में शामिल हुए थे, जब मुझको कब्र में दफन करने के बाद वो शहर वाले पलटे हैं तो कब्र में फरिश्ते आए और उन्होंने मुझको मुजदा सुना दिया, उन्होंने मेरे हाथ में लाकर परवाना थमा दिया अल्लाह की जानिब से। कह बख्तियार काकी, आज जितने लोग तेरे जनाजे में शामिल हुए थे, अल्लाह ने उन तमाम शामिल होने वालों की मग़फ़िरत फरमा दी है, अल्लाह ने उन सब की बख्शिश फरमा दी है। अरे तू भी तो मेरे जनाजे में शामिल था, जन्नती होने के बाद तू जहन्नमियों के काम क्यों करता है? उसने ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर सच्ची तौबा की, उसके बाद वहां से पलट कर गया, फिर कभी कब्रिस्तान की तरफ कफन चुराने की नियत से नहीं आया। ऐ मुसलमानों, इस हिकायत से ये मालूम होता है, अरे अंबिया की बात क्या करे, अल्लाह का वली भी कब्र में जिंदा हुआ करता है, बाहयात हुआ करता है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, और अगर अपनी किताब से हवाला पेश करता, हालांकि ये हिकायत सुन्नियों की किताबों में भी मौजूद है, लेकिन अपनी किताब से देता तो लोग कहते अकीदत में इन्होंने लिख दिया, मोहब्बत में इन्होंने लिख दिया, लेकिन मैंने जो ये हिकायत पेश की है, ये हवाला अशरफ अली थानवी की किताब का है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, एक और बड़ी प्यारी हिकायत आपके सामने पेश करो, सिर्फ ये बताने के लिए अल्लाह का वली मुर्दा नहीं होता है बल्कि वो जिंदा हुआ करता। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बड़े मशहूर वक्त के बादशाह गुजरे, हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। और मैं आपको बताऊं, ये हिकायत जो बयान करने जा रहा हूं, इसको भी मैंने गैर मुकल्लिदों की किताब में पढ़ा और गैर मुकल्लिद की जबान से सुना भी। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में निकले अपनी फौज को लेकर, अपने लश्कर को लेकर, किस नियत से? आज जैसे गली गली में चिल्ले, गली गली में झूठी खबरें, गली गली में झूठी बैठक, झूठी खानका बनी पर मिलती है, ऐसे उस दौर में भी बहुत से लोगों ने इन चीजों को कारोबार बना लिया था। एक झंडा लगाया, लोबान लेके बैठ गए, औरतें सुबह शाम पहुंच रही है चिरागी देने के लिए, झूठी खबर बनाई, मुजावर बनकर बैठ गए, नजरो नियाज भी आ रहा है, माल भी आ रहा है, इत्मीनान से धंधा चल रहा। बहुत लोगों ने इसको कारोबार बनाया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह अपने लश्कर को लेकर निकले, जहां भी ऐसी कब्र होती, चिल्ला होता, वहां पहुंचते, साहिबे कब्र से जाकर सलाम करते, अगर कब्र से सलाम का जवाब आता, फातिहा पढ़ते आगे चले जाते, और अगर कब्र से सलाम का जवाब ना आता तो फौज को हुक्म देते कि कब्र को मिटा दो, यहां से रौन दो इसको। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हर कब्र पर जाते, 2 रकात नमाज़े नफिल पढ़ते, फिर जाकर साहिबे मजार से सलाम करते, जवाब आता फातिहा पढ़ते आगे बढ़ते, जवाब ना आता तो उसको खत्म कर देते, मिटा देते उसको। इसी तरह आप निकल गए। अब यहां एक बात वाज़े करना चाहूंगा, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का भी वही अकीदा था जो अल्हम्दुलिल्लाह आज के सुन्नियों का अकीदा, कि कब्र में अल्लाह का वली है तो वो जिंदा है, तभी तो सुनता है और तभी तो जवाब देता।
یہاں تک کہ پورے ہندوستان کا چکر لگاتے لگاتے وہ پہنچے اجمیر شریف کی سرزمین پر. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار انور پر 2 رکعت نماز نفل پڑھی, قبر پر پہنچے, سلام کیا. خواجہ غریب نواز کے قبر انور سے کوئی جواب نہیں آتا. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ پریشان, یہ تو ہند کے راجا کی بارگاہ, یہ تو پیارے خواجہ کی بارگاہ ہے, آخر یہاں سے جواب کیوں نہیں آیا؟ پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھی, پھر سے گئے قبر پر سلام کیا, دوبارہ جواب نہیں آیا. پریشان خواجہ غریب نواز نے مجھ گناہگار کو کس امتحان میں ڈال دیا؟ جہاں جواب نہیں ملتا قبر کو مٹا دیتا ہوں, اب یہاں جواب نہیں مل رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. تیسری مرتبہ پھر سے 2 رکعت نماز نفل کو ادا کیا, آئے خواجہ کی بارگاہ میں سلام کیا, السلام علیکم یا سلطان الہند. قبر انور سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا اورنگزیب حجتی. قبر انور سے جواب آیا وعلیکم السلام یا اورنگزیب حجتی. جواب سنا, دل کو سکون مل گیا, دل کو اطمینان ملا. عرض کرتے ادب سے, اے میرے خواجہ مجھے تو یقین ہے آپ قبر کے اندر باحیات ہیں, زندہ ہیں, صحیح سلامت, پھر مجھے کیوں امتحان میں ڈالا؟ پہلی بار میں نے سلام کیا تو جواب کیوں نہ دیا؟ دوسری بار سلام کیا تو جواب کیوں نہ دیا؟ تیسری بار سلام کرنے پر آمادہ کیوں کیا؟ تو خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ اورنگزیب جب پہلے تو نے 2 مرتبہ سلام کیا تھا اس وقت میں مولا کی عبادت میں مصروف تھا, میں نے سوچا شاید تو چلا جائے گا, لیکن تو تھا کہ ماننے کو تیار نہیں, اسی لیے میں نے اپنی عبادت کو سمیٹا اور تیرے سلام کا میں نے جواب دیا. یہ ہند کے راجا کی بارگاہ, اے مسلمانوں یہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ. اب بتاؤ جب ہندوستان کے سرزمین پر میرے نبی کا نواسا اپنی قبر کے اندر زندہ ہے تو بتاؤ کیا ان کے نانا مدینے میں زندہ نہیں ہے؟ بلا شبہ نانا بھی زندہ ہے, ان کے نواسے بھی زندہ ہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں بہت سارے ثبوت, بہت سارے دلائل کے انبار لگائے جا سکتے ہیں کہ نبی بلا شبہ باحیات زندہ, اور الحمدللہ جو نبی کو زندہ مانتے ہیں وہ نبی کی میلاد مناتے ہیں, جو نبی کو زندہ نہیں مانتے وہ نہ منائیں. اور بات یہاں یہ اگر آئے سوال کہ یہی تاریخ ان کے وصال کی ہے تو غم مناؤ, غم تو کبھی مناتے نہیں, ہمیشہ خوشی مناتے ہو. تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں ایک مسئلہ بتاؤں میں آپ کو, شریعت نے غم منانے کا وقت طے کر دیا, شریعت نے غم منانے کا وقت مقرر کر دیا, لیکن خوشی منانے کا وقت کوئی مقرر نہیں کیا گیا. خوشی منانے کی لمٹ ٹائم کوئی طے اور فکس نہیں کیا گیا. غم منانے کا وقت جانتے ہو کتنا؟ فرمایا گیا کسی کا انتقال ہو تو اس کا غم 3 دن تک منایا جائے, یہ شریعت کا حکم ہے, یہ اسلام کا قانون ہے. 3 دن تک اس کی موت کا غم منایا جائے. اگر شوہر کا انتقال ہو تو بیوی اس کی موت کا غم 4 مہینے 10 دن تک منائے گی. عدت کی جو مدت ہوتی ہے 4 مہینے 10 دن تک بیوی شوہر کی موت کا غم منائے گی, لیکن باقی لوگوں کو 4 مہینے تک غم منانے کی اجازت نہیں. 3 دن تک غم منائے, اس کے بعد پھر اپنے کاروبار میں لگے, اپنی دنیا میں لگے, رزق حلال کمائے, ماں باپ کی خدمت کرے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں زندگی بھر اس کو لے کر آہو بکا کرتے نہ بیٹھے رہے, منہ لٹکا کر نہ بیٹھے رہے. تو شریعت نے طے کر دیا غم 3 دن تک کے لیے منایا جائے گا, لیکن خوشی کے لیے کوئی مدت نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کیے, تو آپ جانتے ہو کہ دنیا سے پردہ کیے یعنی انتقال کا دن کافی سالوں پہلے گزر چکا ہے. تو 3 دن تک صحابہ نے غم منایا, اب غم نہیں منایا جائے گا بلکہ قیامت تک ان کی آمد کی خوشیاں منائی جائیں گی انشاءاللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر منانے کی فطرت رکھی ہے, مسلمان کے اندر نہیں, ہر انسان کے اندر, کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو. حضرت انسان میں اللہ نے فطرت رکھی ہے منانے کی, وہ خوشی بھی مناتا ہے, وہ غم بھی مناتا ہے. امتحان دے پاس ہو جائے تو بتاؤ خوشی مناتا ہے کہ نہیں مناتا؟ انٹرویو دے جاب لگ جائے تو خوشی مناتا کہ نہیں مناتا؟ صرف مسلمان نہیں مناتے بلکہ ہر انسان مناتا ہے. آپ اپنی بیٹی کے لیے, اپنی
اپنی بہن کے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے, اچھا رشتہ مل گیا, خوشی منائیں گے کہ نہیں منائیں گے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, تو انسان منانے کا عادی ہوتا ہے, انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ منایا کرتا ہے. دنیا کے تمام انسان اپنے اپنے طور پر خوشیوں کو مناتے ہیں, اپنے اپنے طور پر غم کو مناتے ہیں. الحمدللہ ہم بھی جب اللہ کی کوئی نعمت ملتی ہے, اللہ کا کوئی انعام ملتا ہے, تو ہم بھی خوشی منایا کرتے ہیں. اور ہم سنیوں کا یہ ماننا ہے, اللہ نے یوں تو ہمیں انگنت نعمتیں عطا فرمائی ہیں, لیکن اللہ کی تمام نعمتوں میں اگر سب سے بڑی کوئی نعمت ہے تو اللہ کے محبوب, کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے. میرے آقا اللہ کی سب سے بڑی نعمت. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, کسی کی آنکھ کا آپریشن ہو اور آنکھ میں گئی روشنی دوبارہ پلٹ آئے تو خوشی منائے گا کہ نہیں منائے گا؟ لکوا مارا تھا, ڈاکٹر نے دوائیاں دی, ایکسرسائز بتایا, طاقت واپس آ گئی, خوشی منائے گا کہ نہیں منائے گا؟ بیمار تھا, 1 ہفتے 10 دن 15 دن 1 مہینے سے بیماری دور ہوئی, خوشی منائے گا کہ نہیں منائے گا؟ تو جب نعمت ملتی ہے بندہ خوش ہوتا ہے, تو جب سب سے بڑی نعمت ملی تو کیوں نہ خوشی منائی جائے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, اب آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا, بس یہ بتانے کے لیے کہ نبی کی میلاد کا منانا نہ شرک ہے نہ بدعت ہے, بلکہ نبی کی میلاد کا منانا اللہ اور انبیاء کی سنت. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, مسلم شریف کی حدیث مبارکہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے؟ تو آقا نے فرمایا یہی وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا, اور یہی وہ دن ہے جس دن اللہ نے مجھ پر وحی کو نازل کیا, اسی لیے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا خود بھی اپنی میلاد منائی. اب میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, روزہ رکھ کر منائے تو بھی جائز ہے, اور اچھا کھا پی کر منائے تو بھی جائز ہے, تو بھی جائز. بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ نے 2 ہی عید دی, یہ تیسری عید سنی تم کہاں سے لے کر آ گئے؟ اللہ نے 2 ہی عید دی, ایک تو رمضان شریف کے بعد جو آتی ہے اور ایک بقرہ عید, یہ 2 عید, یہ تیسری کہاں سے آئی؟ تو ان جاہلوں کو معلوم نہیں ہے تیسری عید اور بھی ہے, ان کو شاید معلوم نہیں. اور یہ تیسری عید سنیوں نے یا بریلویوں نے نہیں بنایا ہے, بلکہ یہ تیسری عید بھی اللہ ہی نے ہم کو عطا کیا. کیا آپ نے سنا نہیں ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جمعہ کا دن اللہ کے نزدیک عید اور بقرہ عید سے زیادہ عظمت والا. یہ صرف عید نہیں ہے, بلکہ اللہ کے نزدیک عید بقرہ عید سے زیادہ بزرگی والا. کون سا دن؟ جمعہ کا دن. اب پوچھا جائے یہ دن اتنا بزرگی والا کیوں؟ کوئی کہے گا کیونکہ اس دن نماز پڑھی جاتی, اس دن نماز جمعہ کی پڑھتے ہیں. تو کیا اسی دن نماز پڑھتے؟ جمعہ کے دن جس وقت جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, پورے ہفتے بھر اس وقت ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں, تو اس دن نماز پڑھی جاتی, اس لیے یہ دن سب سے افضل, ایسا نہیں ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, اسلام کا جائزہ لو, مطالعہ کرو تو پتا چلے گا دن تو سب اللہ ہی کے تھے, لیکن تمام دنوں میں جمعہ سب سے افضل کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جمعہ ہی وہ دن ہے جس دن اللہ نے اپنے دستے قدرت سے جنت میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. تو جمعہ کا دن اس لیے افضل کیونکہ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. اللہ کو وہ دن تمام دنوں میں سب سے زیادہ پسند ہے, عید بقرہ عید سے زیادہ پسند ہے. اے سنیوں, اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا, ارے جس دن آدم آئے وہ دن جب سب تمام دنوں میں سب سے افضل ہو سکتا ہے, تو جس دن آدم کے بھی نبی آئے وہ دن جمعہ سے بھی افضل ہو سکتا ہے. وہ دن جمعہ سے بھی افضل ہے جس دن آدم کے بھی نبی آئے. کہ جب میرے آقا نہ ہوتے تو کیا آدم علیہ السلام ہوتے؟ نہ آدم ہوتے, نہ حضرت عیسیٰ ہوتے, نہ حضرت موسیٰ ہوتے, کوئی نہ ہوتے. ہم ہوئے, تم ہوئے کہ میر ہوئے, سب انہی زلفوں کے اسیر ہوئے. حدیث قدسی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں, رب فرماتا ہے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں ساری کائنات کو پیدا نہ کرتا. اس حدیث قدسی کو پڑھنے کے بعد میرے آقا کے عاشق صادق بریلی کے تاجدار پکار اٹھے, اے آقا جب ساری کائنات آپ کے صدقے میں, تو پتا چلا زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, اور بنے 2 جہاں تمہارے لیے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, نبی کی میلاد مناؤ. نبی کی میلاد منانا یہ خود اللہ کی سنت ہے.
نبی کی میلاد منانا یہ انبیاء کی سنت ہے، نبی کی میلاد منانا خود میرے نبی کی سنت ہے، نبی کی میلاد منانا بزرگان دین کی سنت ہے، اور الحمدللہ کل بھی نبی کی میلاد منائی جا رہی تھی، آج بھی منائی جا رہی ہے، اور قیامت تک نبی کی میلاد منائی جاتی رہے گی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، غیر مقلدوں کا جو سب سے بڑا بابا جس کا نام ہے ابن تیمیہ، ابن تیمیہ کے قریبی شاگرد حافظ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کائنات میں موجود ہر مخلوق نے اس کی خوشی منائی۔ یہاں تک لکھا حافظ ابن کثیر نے کہ ہوا میں اڑنے والے پرندے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، فرماتے ہیں سب خوش تھے سوائے ایک کے، سوائے ایک کے، اور وہ ایک کون تھا؟ فرماتے ہیں کہ ابلیس لعین۔ ہر مخلوق تو خوش تھی، فرشتے بھی خوش تھے، چرند پرند بھی خوش تھے، خانہ کعبہ بھی خوشی میں جھوم کر آقا کے گھر کی طرف جھکتا چلا جا رہا تھا، سب خوش تھے، جنت کے حور و غلماں بھی خوش تھے، انبیاء بھی خوش تھے، لیکن یہ پہاڑ میں چھپ کر زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس کی سسکیوں کو سن کر اس کے سارے شاگرد جمع ہو گئے، شاگردوں نے آ کر کہا ہمارے استاد، اے ہمارے رہنما، تیرا کام لوگوں کو رلانا، آج لائف میں پہلی بار ہم نے تجھ کو روتا دیکھا، آخر تیرے اپنے رونے کی وجہ کیا؟ تو لوگوں کو رلاتا ہے، مسکراتا ہے، آج تو روتا ہے، وجہ کیا؟ تو جانتے ابلیس لعین نے کیا کہا؟ اس نے کہا اب تک میرا سکہ چل رہا تھا، اب تک میرا پرچم لہرا رہا تھا، اللہ کے بندوں کو اپنی انگلی کے اشارے پر نچاتا تھا، میں ان کو برائیوں اور گناہوں کے اڈے پر لے جاتا تھا، میں ان کو شراب اور زنا کے راستے پر چلاتا تھا، جن سے جو چاہتا تھا اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرواتا تھا، لیکن آج میں اس لیے رو رہا ہوں، آج زمین پر وہ جلوہ گر ہو گیا ہے جو توحید کے پرچم کو بلند کرنے والا ہے، جو لا الہ الا اللہ پڑھانے والا ہے، آوارہ پیشانیوں کو ایک اللہ کی بارگاہ میں جھکانے والا ہے، 365 بتوں سے خانہ کعبہ کو پاک کرنے والا ہے، وہ آ گیا ہے جو مجھ کو لوگوں کے سامنے بے نقاب کرنے والا ہے، اب وہ آ گیا ہے جو جہنمیوں کو جنت کا راستہ دکھانے والا ہے، اب وہ آ گیا ہے جو گناہگاروں کو توبہ کا راستہ بتانے والا ہے۔ میں اس لیے روتا ہوں، پتا چلا نبی کی میلاد پر رونا یہ ابلیس کا کام ہے، خوش ہونا یہ فرشتوں کا کام ہے، یہ انبیاء کا کام ہے۔ آج بھی ہے سنیوں، دعوے کے ساتھ کہوں گا، عید میلاد النبی کے موقع پر اگر کوئی مسلمان کہلانے والا ایسا ہو جس کا چہرہ لٹکا ہو، جس کی گلیاں سونی ہو، جس کے گھر میں جھنڈے اور چراغاں نہ ہو، جس کی مسجدیں بے نور ہو، سمجھ جاؤ یہ ابلیس کے شاگرد نظر آتے ہیں، اور جن کے چہرے خوش ہو، جن کے جسم پر نئے لباس ہو، جو ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہو، جو اپنے گھروں کو سجا رہے ہو، جو اپنی گلیوں محلوں اور مسجدوں کو سجا رہے ہو، آپ گواہی دو کہ یہ نبیوں کی ٹولی والے ہیں، یہ نبیوں کی سنت والے ہیں، یہ نبیوں کے طریقے والے ہیں، اور جو میلاد نہ منائے سمجھ جاؤ یہ شیطان کی پارٹی والے، شیطان کی پارٹی والے، داڑھی کا اعتبار نہیں، ٹوپی کا اعتبار نہیں، پیشانی پر پڑے گٹے کا اعتبار نہیں، سجدوں کا اعتبار نہیں، بلکہ میرے پیارے آقا کے پیارجوانوں، نبی کی جو میلاد منائے گا اصل میں وہی صاحب ایمان ہوگا، وہی صاحب ایمان۔ نبی کی آمد پر خوشی مناؤ، کہیں انشاءاللہ۔ لیکن بزرگوں نے اپنی کتاب میں لکھا، حافظ نے ابن کثیر نے بھی لکھا، امام شافعی نے بھی لکھا، بزرگان دین نے اپنی کتاب میں واضح طور پر لکھا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اگر کوئی کام خلاف شریعت یا خلاف سنت کیا جائے تو اس محفل کی برکت سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، اس کو برکت نہیں ملتی، جو انعام ملنا چاہیے وہ انعام نہیں ملتا۔ تو ہم بھی طے کر لیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہمیں کوئی کام خلاف شریعت یا خلاف سنت نہیں کرنا، کہ انشاءاللہ جو بھی کام کریں گے وہ شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق۔ ایسا نہیں کہ آپ نے ڈی جے لگا دیا گلی میں اور دن بھر بجتا رہا، سونا آیا، یہ عید میلاد النبی منانے کا طریقہ نہیں۔ آپ نے ڈی جے لگا دیا، دن بھر قوالی بجتی رہی، یہ عید میلاد النبی منانے کا طریقہ نہیں۔
نہ ہی ناچ گا کر کوئی عید میلاد النبی منائے، نہ ہی لوگوں کو پریشان کر کے کوئی عید میلاد النبی منائے، نہ جب آپ جلوس میں نکلے تو بیکار کی نعرے بازیاں خلاف شریعت نعرے بازیاں کر کے آپ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائے، نہ پٹاخے بازی کر کے، نہ ڈھول بجا کر، نہ ہنسی ٹھٹے کر کے، بلکہ آپ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر، تو ان کی سنت ہی کے مطابق منائیں انشاءاللہ۔ یہ ہم جیسے منا رہے ہیں اس انداز میں منائیں کہ محفلیں سجائیں، نبی کا بچپن بیان کریں، قرآن مقدس کی تلاوت ہو، نعت مبارکہ ہو، آقا کی سیرت بتائی جائے، آقا کی عظمت بتائی جائے، اولیاء اللہ کا ذکر کیا جائے، کچھ بنایا جائے، کھایا جائے، لوگوں کو کھلایا جائے، سنت کے مطابق کپڑے پہنے جائیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، صاف ستھرا اپنے جسم کو کی کریں، آنکھوں میں سرما لگائیں، جسم کو لباس کو خوشبو سے معطر کریں، ایک دوسرے کو خوب مبارکباد دیں، اللہ توفیق دے تو اپنے گھر کی لوگوں کو دعوت دیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ماہ رمضان المبارک میں اپنے گلی محلوں میں ہیلوجن لگاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس مہینے میں بھی اپنے گلیوں محلوں میں چراغاں کریں انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، خوب خوشی منائیں، شریعت اور سنت کے دائرے میں رہ کر کوئی کام خلاف شریعت خلاف سنت نہ ہو۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آخری بات، تمام چیزوں میں سب سے پہلے نماز پنجگانہ کی پابندی کریں انشاءاللہ۔ نماز سے جو غافل ہوگا زندگی بھر میلاد مناتا رہے، اللہ اس کو ثواب تو دے گا میلاد منانے کا، لیکن نماز نہ پڑھنے کا بھی اللہ اس سے حساب لے گا۔ اور 5 وقت تو بہت دور کی بات، ایک وقت کی چھوڑے گا تو اس کا بھی اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ تو نماز پنجگانہ کی پابندی سب سے پہلے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے معاملے میں کوئی غفلت نہیں، اگر واقعی نبی کی آمد پر خوش ہو تو نبی کی نگاہوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے سجدوں کی پابندی کرو انشاءاللہ۔